مدینہ شریف میں ایک حضور کے غلام تھے، ان کے گھر میں غریبی بہت تھی، کوئی کاروبار نہیں تھا، ٹھیک، بڑی غریبی تھی، مفلسی تھی، بھوکے وہ، ان کے بچے سوتے تھے۔ اچانک ان کے پاس دولت آ گئی، بڑے کاروباری آدمی ہو گئے، مدینے میں ان کا لیول بڑا بڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کے پاس تشریف لے گئے، بولے بھائی یہ بتانا تم بڑے غریب تھے، اچانک تمہیں دولت کہاں سے مل گئی؟ تو جو ان کا جواب تھا اس پر سن کر کے عمل کرنے کی دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ بولا کون ایسا ہے جس کو ضرورت نہیں پیسوں کی؟ لوگ ماں باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر پاتے پیسوں کے چکر میں، بیوی بیمار ہوتی ہے تو پیسوں کے لیے وہ 7 سمندر پار رہتے ہیں، وہ شرکت نہیں کر پاتے، پیسوں کی اتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور اچھی بات ہے، اخلاص ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سنیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ مذہب نہیں ہے، پیسہ ضروری چیز ہے۔ پیسہ غریب کو دے کے خدا کو راضی کیا جا سکتا ہے، پیسہ کسی یتیم کو دے کے رب کے جلال کو کم کیا جا سکتا ہے، پیسے سے مدینے جایا جاتا ہے، پیسوں سے غوث پاک کا دربار دیکھا جاتا ہے، نعت گانے نہیں ہوتے، پھوڑ اور بازاری باتیں پیسوں کے ذریعے سے کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ حضور کے غلام ان کے پاس جمع ہو گئے، بولے یہ بتائیں کہ آپ تو بڑے غریب تھے، اچانک امیر کیسے بن گئے؟ اب ان کا جواب وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا تھا۔ کس کے پاس؟ اونچی بولیں، بچوں کی آواز باہر سے کہیں سے نہ آنے پائے، جو ان کے آس پاس ذمہ دار بیٹھے انہیں خاموش کریں، ورنہ بات پھسل جاتی ہے، دماغ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس بات کو میں بار بار نہیں کہوں گا، وہ پوری دنیا کبھی بعد میں دیکھتی ہے تو مذاق سے لگتا ہے اسکرین پر۔ میرے آقا کے غلام ان کے قریب گئے، بولے بھائی بات کیا ہے؟ پہلے بڑے غریب تھے اب پیسے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات حضور سے کہی۔ کس سے کہی؟ اونچی بولیں، بولے حضور سے کہی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں غریبی ہے؟ میں نے کہا جی۔ بولے بھوکے سوتے ہو؟ تو میں نے کہا جی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اب آج سے 3 کام کر لینا، غریبی باہر چلی جائے گی، دولت تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ کتنے کام؟ اونچی بولے، 3 کام کرنا تھا۔ وہ بولے بس وہ 3 کام جب سے میں کرنے لگا میرے گھر سے غریبی چلی گئی، امیری آ گئی۔ بولتے رہیے گا، زیادہ ہنگامہ مجھے پسند نہیں ہے، میں سیدھی سیدھے بات کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ باتیں آ جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں میں 3 کام کرنے لگا، تو حضور کے غلاموں نے کہا بھائی وہ بتا دو وہ 3 کام کیا ہے۔ تو جو انہوں نے بتایا وہ سننے کے بعد لگا کہ اس کام کو کرنے میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، اس کام کو کرنے میں وقت بھی نہیں لگے گا، مشکل سے 20 سیکنڈ میں وہ تینوں کام ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ اٹھا کے آپ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں، توفیق عطا فرمائے گا، تو ہم یہ عمل ضرور آج سے کریں گے انشاءاللہ۔ بولو، یہ حدیث شریف میں نے کئی سال پہلے سنی تھی اور پڑھی تھی۔ جب سے میں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے، آپ یقین کریں کم سے کم شاید ہی کبھی ناغہ ہوتا ہو، میں کسی کے گھر میں جاتا ہوں تو یہ قریب اس حدیث شریف پر عمل ضرور کرتا ہوں۔ ابھی بھی میں آیا تو میں نے بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ بتا دوں وہ بات یاد رکھو گے؟ ماں بہنیں بھی سنیں، وہ بھی گھر جائیں تو میرے آقا فرماتے ہیں 3 کام کرنا تمہارے گھر سے غریبی چلی جائے گی۔ بولے حضور بتائیں وہ 3 کام کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں گھر جانا تو 1 مرتبہ گھر والوں کو سلام کر لینا۔ کیا کرنا؟ جھوٹ نہ بولنا۔ ہم لوگ گھر جاتے ہیں تو شرماتے ہیں نا سلام کرنے میں۔ 7 سال کی بیٹی ابو کہہ کے لپٹ جاتی ہے تو اس بچی سے سلام کرنے میں شرماتے ہیں، بیوی ہو تو اس سے سلام کرنے میں شرماتے ہیں، ماں کو تو اہمیت نہیں دیتے۔ حضور فرماتے ہیں گھر میں جایا کرو تو سلام کیا کرو۔ حضور کے غلاموں نے کہا کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں۔ آپ ہمیشہ کہتے رہو گے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اگر ایک دن حضور نے کہہ دیا وعلیکم السلام، اللہ تجھے سلامت رکھے، تو پوری دنیا کی حکومت مل کر کے تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ کیا فرمایا حضور نے؟ پہلی بات گھر میں جایا کرو تو
زور سے بولو انشاءاللہ ابھی واپس جائیں گے خیریت سے، تو گھر میں جب داخل ہوں گے تو سلام کریں گے۔ یہ کوئی زور اور کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی یہاں پسٹل لے کے کان پر حدیث پر عمل کرنے کی پلاننگ نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق پر ہے۔ اللہ چاہے گا تو ایسا کرو گے، اور اگر نہ کرنا تو یہ نہ کہنا کہ میں تو عمل کرتا نہیں، یہ بھی کہنا کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق نہیں دی۔ اپنی ذاتی غلطی ماننا اس کو، ٹھیک ہے؟ پہلی بات کیا بتائی حضور نے؟ زور سے بولو، گھر والوں کو سلام کرنا۔ پھر حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لینا۔ آپ لوگ کیا کرنے بیٹھے ہو؟ دعوت کھانے بیٹھے ہو؟ حضور کی بات سنو اور مچل مچل کے سبحان اللہ کہو۔ ہم سبحان اللہ کہیں گے تو ہم ہی کو ثواب ملے گا، آپ سبحان اللہ کہو گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ جن کی گود میں پیدا ہوئے وہ مائیں بیٹھی ہیں، وہ بہنیں بیٹھی ہیں، وہ سنیں گے، اور پوری دنیا آپ کی آواز کو سن کر کے سبحان اللہ کہے گی۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ فرشتے اس مجلس میں آپ کے سبحان اللہ کو سنیں گے، وہ رب سے کہیں گے میرے مولا اس بندے نے میرے سامنے تجھے پاک کہا۔ پاگل پاگل گواہ تو آپ جمع نہیں کرتے شادی اور پلاٹنگ کے ذریعے، او قابل لوگ چاہیے بھائی، گواہ بچی کی شادی ہے، نکاح ہونے والا ہے، اچھے لوگ لائیے گواہ میں، زمین کی لین دین میں اچھے گواہ لاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کو یاد کرنے میں بھی آپ اچھے گواہ لائیں، فرشتوں کو گواہ بنایا کریں۔ پہلی بات کیا فرمائی حضور نے گھر والوں کو؟ دوسری بات کیا فرمائی حضور نے؟ مجھے بھی، اونچی بولیں، مجھے بھی سلام کر لیا کرو۔ اب اگر کہو تو تیسری بات بتا دوں۔ حضور فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بھی سلام کر لیا کرو، تیسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ قل واللہ احد شریف بھی پڑھ لیا کرو۔ اب کیسے کرو گے؟ آپ گھر میں داخل ہوگے تو کہنا پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے کہیں گے؟ کہیں گے انشاءاللہ، ابھی جائیے گا، پھر کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا کہیں گے؟ سب لوگ کی آواز نہیں آ رہی، زور سے بولیں۔ اس کے بعد پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سرکار غوث پاک کرم فرمائے۔ مائک کی آواز میں بڑی خشکی ہے، اس کی آواز تھوڑا سا فنش کر دو، یہ آواز بہت پک کیے ہوئے ہیں، اس کی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ بیٹا۔ مائک ٹھیک ہے، بچے ہیں اپنا کام کرتے ہیں، آواز تھوڑی سی بڑھائیے، تو ایکو نہ بڑھائیے گا، آواز بڑھائیے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی بڑھائیے گا۔ باہر کے جتنے ہارن ہیں تو پوری کائنات تک آواز پہنچاتے ہیں، ان کو بند کر دیجئے گا، مجھے اپنی آواز سامعین کے درمیان رکھنے دیجئے گا۔ گونج زیادہ مت رکھیے گا، گونج بالکل ختم کیجئے، اس کا ایکو بالکل ختم کیجئے گا، تھوڑی سی آواز بڑھائیے گا، سمجھے؟ آواز بڑھائیے گا، ٹھیک؟ ربیع النور شریف بہت بھائی جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، الحمدللہ۔ سنیں اب مل کر کے حضور پر درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ مجھے ملے نا تو آپ جیسے لوگ میں رات بھر تقریر کرتا رہوں گا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نظامت وغیرہ کا فن الگ ہے، یہ لاک ڈاؤن میں میں نے حضور کی باتوں کو کرنے کا سلیقہ مانگا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ جیسے لوگ ملے نا بس بیچ بیچ میں اللہ کا نام لے کے سبحان اللہ کہتے رہیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ سنیں، یہ حضور کی محفل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل ہے، حضور کی تعریف و توصیف کی محفل ہے۔ کسی نے آپ کو پابندی لگائی ہے سبحان اللہ کہنے کی؟ بتاؤ، حکومت کی طرف سے کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ آپ اگر قرآن پڑھتے ہو تو حکومت کی طرف سے یہ FIR تو نہیں ہوتا؟ آپ اگر حضور پر درود پڑھتے ہو تو اس علاقے کا سنسد ودھائک آپ کو پریشان تو نہیں کرتا؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ممانعت، کوئی پریشر، کچھ نہیں ہے۔ علامہ روم علیہ الرحمہ کہتے ہیں، شاکر بھائی، وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، ایک 10-15 سال کا بچہ ادھر سے آ رہا تھا، اس بچے نے کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اس سے سلام کیا، اس بچے نے جواب دیا، اس کے بعد بچے نے مجھے دیکھا تو میں نے بچے کو دیکھا، میں نے کہا بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ جواب سنو، میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس بچے نے کہا آپ عجیب آدمی ہو، جہاں پوری دنیا جاتی ہے اسی رب کے پاس جا رہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، علامہ روم کہتے ہیں
اٹلی کے بہت بڑے عالم تھے علامہ روم، اٹلی کے. وہ کہتے پھر میں نے پوچھا اچھا تو آ کہاں سے رہا؟ اس نے کہا عجیب آدمی ہو، جہاں سے پوری دنیا آتی ہے وہیں سے ہم بھی آ رہے ہیں. پھر علامہ روم کہتے ہیں یہ بتا تو کھاتا کیا ہے؟ اس نے کہا عجیب آدمی ہو، جو پوری دنیا کو کھلاتا ہے وہی مجھے بھی کھلاتا ہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا علامہ روم نے، کہا بیٹے تو بڑا نیک معلوم ہو رہا ہے. اس بچے نے کہا آپ کو نیک بننے سے کس نے روک رکھا ہے؟ آئے سمجھ گئے میری بات؟ آپ کو نیک بننے سے کس نے روک رکھا ہے؟ درود پڑھنے پر کوئی پابندی؟ بولے اب پوچھو تو مشکل پڑ جائے گا. آپ نے کب 100 مرتبہ حضور پر درود پڑھا ہے؟ کب قرآن کی آیتوں کو دیکھنے کی توفیق اللہ سے مانگی ہے؟ اخبار کی ہیڈنگ بچے بتا دیں گے، اسپورٹس کے میدان کی خبریں یہ مسلمان بچے بتا دیں گے. ان سے پوچھو کہ حضور کی ذات کے بارے میں، حضور کے چہرے کے بارے میں، حضور کے لب و رخسار کے بارے میں نہیں بتا.